الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اما بعد، آج کا یہ جمعہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. پروردگار عالم کا یہ لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی حیات میں ایک اور رمضان عطا فرمایا. رمضان کی اہمیت اور روزے کی فضیلت، روزے دار کی فضیلت، اس پر انشاءاللہ العزیز آپ سے گفتگو کا شرف حاصل کیا جائے گا. پروردگار عالم نے خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت محمدیہ پر جن عبادتوں کو فرض قرار دیا ہے ان میں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہیں. اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں حج کی فرضیت یا اس کے متعلق رب ذوالجلال نے گفتگو فرمائی ہے تو مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر فرمائی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جیسے اہم فریضے کو بھی پروردگار عالم نے مختلف مقامات پر مختلف صورتوں میں قرآن مجید میں بیان فرمایا. اسی طرح اگر ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے بھی نماز کو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ذکر فرمایا. روزہ، سیام، اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے کہ اس کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ایک ہی مقام پر مکمل طور پر بیان فرما دیا. ایک مقام کے علاوہ کسی اور مقام پر پروردگار عالم نے روزے کی افادیت، اہمیت، اس کی فرضیت کو بیان نہیں فرمایا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے تدوین و ترتیب کے اعتبار سے. اس دوسرے سورے کے 23ویں رکوع میں، رکوع نمبر 23، سورہ نمبر 2 یعنی سورۃ البقرہ. اب آپ دیکھیں کہ رکوع نمبر 23 میں آیت نمبر 183 to 188 اللہ نے 6 آیات میں مکمل روزے کی فرضیت، اس کی افادیت، اس کی اہمیت، جملہ اس کی جتنی فضیلت و اہمیت ہے ان آیات میں بیان فرما دی. حافظے میں یہ محفوظ رکھیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور پھر اس کے ساتھ سورہ پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 183 to 188
یہ 6 آیات ہیں جس میں اللہ نے روزے کی تمام حکمتوں کو، اس کی فرضیت کو، اس کے تمام فضائل کو بیان فرما دیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آغاز فرماتا ہے تو صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر روزہ رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں 3 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ نے امت محمدیہ پر روزے کو فرض کیا۔ دوسری بات یہ کہ یہ روزہ پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے فرض کیا تھا۔ اب تیسری اہم بات یہ کہ اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، کہ بندہ روزے سے تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سن 2 ہجری ماہ شعبان المعظم میں اللہ نے امت محمدیہ پر روزہ فرض کیا۔ سن 2 ہجری کے بعد آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر 9 سال کا عرصہ باحیات رہے۔ تو گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں روزے کی، رمضان میں روزے کی فرضیت کے بعد کتنا عرصہ گزرا؟ آپ کو اپنی حیات میں 9 سال آپ کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ آپ روزہ رکھیں، یعنی آپ کی حیات میں 9 مرتبہ بعد فرضیت کے ماہ رمضان آیا، اور اس میں 29 دن کے روزے ماہ رمضان کے 7 مرتبہ آئے، اور 30 دن کے روزے ماہ رمضان کے 2 مرتبہ آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے 6 آیات میں روزے کے متعلق جو ارشاد فرمایا، اس میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ بندہ روزے کے ذریعے تقوی اختیار کرے۔ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بڑی فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے اور جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں درج کیا ہے، کہ حضور فرماتے ہیں کہ روزہ روزے داروں کے لیے ڈھال ہے۔ اب آپ اس پر غور کریں، ڈھال کس کو کہا جائے گا؟ ڈھال سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ گویا روزہ انسان کو شیطان سے محفوظ رکھتا ہے، انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور یہ انسان کو نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی دنیاوی فائدہ اور نقصان، اصل نقصان وہ ہے کہ جو بندہ آخرت میں اٹھائے۔ یہ روزہ اس آخرت کے نقصان سے بچاتا ہے اور آخرت میں اس کو کامیاب کرتا ہے۔ اب پھر اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ بےہودگی اور بے حیائی سے بچاتا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یہ وقت دن میں بھوکے پیاسے رہ جائیں گے تو روزہ ہو جائے گا۔ یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی اس حال میں روزہ رکھتا ہے کہ حالت روزے میں وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہے، حالت روزے میں وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، حالت روزے میں وہ غیبت بھی کر رہا ہے، حالت روزے میں وہ چغلی بھی کر رہا ہے، حالت روزے میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ روزے کی روح کیا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس آج ہمارا روزہ کیسا ہے
معاف فرمانا، لیکن یہ حقیقی آج ہمارا روزہ ہے، سحری تک بیدار رہیں گے، بڑی مشکل سے فجر ادا کریں گے، فجر کے بعد جو آرام کریں گے تو الا ماشاء اللہ عصر تک ہم بستر کی زینت بن کر رہتے ہیں۔ اب بچتا ہی کیا وقت ہے بتائیے آپ، اور ہو گیا روزہ، پورا رمضان روزے رکھے۔ یہ روزہ نہیں ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ آپ دیکھیں ایک بہت انسان کی باطنی کیفیت کی تربیت کا نام ہے۔ اس کو بھوک کا احساس دلایا جاتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کا احساس دلایا جاتا ہے، نفس پر کنٹرول کرنے کی اس کی تربیت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں انسان کے دو دشمن ہیں، ہر انسان کے دو دشمن ہیں، ایک خارجی، ایک ایکسٹرنل اور ایک انٹرنل۔ ایک خارجی ہے اور ایک داخلی ہے۔ خارجی کون ہے؟ تو وہ ہے شیطان۔ اب اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، وہ کیسا رحمان ہے، کبھی اس کی رحمانیت پر تدبر کریں۔ اس نے کیا کیا؟ سلسلۃ الشیاطین۔ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ یہ ہمارا جو باہر کا دشمن ہے شیطان، اللہ نے اپنے فضل سے ہم پر رحم کرتے ہوئے اس کو قید کر دیا۔ اب باہر سے حملے کا کوئی خطرہ بندے مومن کو نہیں ہے، لیکن دوسرا جو دشمن ہے وہ بڑا اہم ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ ہے ہمارا اپنا نفس۔ یہ اندر کا دشمن ہے ہمارا۔ اگر ہم یہ روزہ کیا کرتا ہے، اس دشمن کو پہلے خارج سے، جو باہر سے شیطان کی قوت مل رہی تھی، شیطان قید ہو گیا تو یہ نفس کمزور ہو گیا، اب اس کو مزید کمزور کر کے اس پر غالب آنا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس پر غلبہ پانا چاہتے ہو تو روزہ رکھو۔ اس طرح روزہ نفس کو مارتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، سب سے پہلا گمراہ کون ہے؟ سب سے پہلا گمراہ ہے شیطان، ابلیس۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین کے زمرے میں سب سے پہلے کون آیا؟ شیطان۔ ہم کیا کرتے ہیں دیکھیے آپ، ہم خود اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کوئی گناہ کرتے ہیں، الزام کس کو دیتے ہیں؟ شیطان بہکا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر شیطان کو کس نے بہکایا؟ شیطان سے پہلے کون شیطان ہے؟ کبھی غور کیا اس بات پر؟ رب ذوالجلال پروردگار عالم ہے اور تمام ملائکہ ہیں، اور انہی ملائکہ میں یہ جناب ابلیس بھی ہے۔ شیطان کا کہیں تصور نہیں، کوئی ذکر نہیں، لیکن اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کو کسی خارجی شیطان نے گمراہ نہیں کیا، بلکہ اس کو اس کے نفس نے گمراہ کیا۔ کیا گمراہ کیا؟ انا خیر منہ کہا اس نے۔ اس کے نفس نے اس کو ابھارا کہ تو اللہ سے سرکشی کر، بغاوت کر، تو وہ کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ نفس، اے دیکھیے آپ، جو شیطان، جو معلم ملائکہ تھا، اس کو گمراہ کر کے ابلیس بنا دیا، رجیم بنا دیا۔ یہ ہمارے اندر بھی ہے، لیکن اس کو ہم مار نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں میں نفس کو مار رہا ہوں، نفس کو مار رہا ہوں، تو بیکار باتیں۔ نفس کبھی نہیں مرتا۔ نفس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، نفس کو اس سانچے میں ڈھالنا پڑتا ہے۔ کون سے سانچے میں ڈھالنا ہے؟ اس روزے کے ذریعے ڈھالنا ہے۔ کون سا سانچہ؟ صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ اللہ کے رنگ میں ڈھالیے اس کو۔ دیکھیے آپ روزے کا تعلق اللہ کے رنگ سے کتنا گہرا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ کھاتا ہے؟ اللہ کھاتا ہے؟ اللہ نہیں کھاتا۔ اب دیکھیے حالت روزے میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بندے مومن کو اللہ اپنی وہ صفت عطا کر رہا ہے، وہ اپنا رنگ عطا کر رہا ہے کہ میں بھوکا رہتا ہوں، تو بھی بھوکا رہے۔ پھر رات آئی تو آپ بتائیں اللہ سوتا ہے؟
لا تاخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ نہیں سوتا، اللہ اونگتا بھی نہیں۔ اللہ نے کہا بند مومن سے، فرد امت محمدیہ سے، کہ تم رات کو سو نہیں بلکہ قیام اللیل کا اہتمام کرو، عبادت کا اہتمام کرو، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ رات میں میری نہیں سونے کی صفت کا رنگ تم پر چڑھ جائے۔ اور حکم کیا ہے کہ روزے میں بد کلامی مت کرو، بدگوئی مت کرو، غیبت مت کرو۔ معاذ اللہ، کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، الف مرہ نعوذ باللہ، اللہ غیبت کرتا ہے، اللہ کا کلام جھوٹ ہوتا ہے، اللہ کسی کی برائی کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ روزے دار میں بھی میری یہ صفت کا رنگ چڑھ جائے کہ وہ روزے میں اور روزے کے بعد بھی نہ جھوٹ کہے، نہ غیبت کرے، نہ دھوکہ دے، نہ کلام میں بد کلامی کرے۔ ایک ایک چیز پر آپ غور کرتے چلے جائیں تو سارا روزہ کیا کر رہا ہے؟ صبغۃ اللہ من احسن ومن اللہ صبغہ ونحن له عابدون کا بند مومن کو مظہر بنا رہا ہے۔ یہ اللہ کا رنگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز پر رنگ چڑھانا چاہتے ہیں، ہم ڈیکوریٹ کرتے ہیں، رنگ چڑھاتے ہیں۔ کیوں چڑھاتے ہیں رنگ؟ تاکہ وہ خوشنما نظر آئے۔ اب یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اللہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا رنگ ہم جیسے گنہگار خطا کار بندوں پر چڑھائے، اور ہم ہیں کہ اس رنگ کو چڑھوانا نہیں چاہتے۔ اور اگر یاد رکھیں، رنگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ٹیمپروری ہوتا ہے، ایک پرماننٹ ہوتا ہے، ایک عارضی ہوتا ہے اور ایک دائمی ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ماہ رمضان میں یہ اللہ کا رنگ ٹیمپروری چڑھایا ہے تو یاد رکھیں عید الفطر کے دن ہی اتر جاتا ہے، لیکن اس کو دوام دیں گے، دائماً اس رنگ میں رہیں گے تو پھر 11 مہینے بھی ہمارے رمضان کی طرح گزریں گے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ اب آپ سوچئے تھوڑا، جنت کے دروازے وہاں آسمانوں پر کھلے تو ہم زمین والوں کو کیا فائدہ؟ حدیث رسول میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمیں کیا فائدہ جنت کے دروازے وہاں کھل جائیں تو ہمیں یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دراصل اس کے معنی مطالب یہ ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ماہ رمضان میں تمہارے اعمال اہل جنت کے ہو جائیں، اور اللہ فرماتا ہے دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں یہاں اس سے فیض مل رہا ہے؟ دوزخ کے دروازے بند ہونے کے معنی و مطالب یہ ہیں کہ ہم برائی سے بچ جائیں تاکہ ہمارے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہو جائے۔ آپ اور دیکھیے، آپ ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ اجر ہے، ثواب ہے، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے جو ایک اللہ رب العزت نے اپنے بند مومن کے ساتھ اس کا خاص عہد رکھا، خاص وعدہ رکھا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا اجر میں خود ہوں فرما رہا ہے اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ وقت کم ہے، میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں اور اپنی بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ ہم یہ غور کریں یہ رمضان ہم کیسے گزاریں، اور یہ رمضان کتنی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں والا ہے، اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ حدیث کو سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس واقعے کو، اس حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ ہم جن ایام میں اب زندگی گزار رہے ہیں ماہ رمضان میں، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ آشکار کر دوں کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے تو ہر امتی یہ دعا کرے گا کہ پروردگار سال کے 12 ماہ ماہ رمضان رہے۔ حدیث کے الفاظ کو آپ سماعت کریں۔ حضرت طلحہ اس کے راوی ہیں۔ دیکھیے آپ افراد لوگ کیسے ہوتے ہیں،
دو دوستوں نے طے کیا کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں گے اور ہم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ اب دیکھیے آپ، ایک دو نوجوان دوست کیا بات کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے ملاقات کریں گے اور رسول اللہ کے ہاتھ پر ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ طے ہوا، طے کے مطابق دونوں احباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں اسلام قبول کیے۔ اب دیکھیے ان کا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ تمام اولیاء سے افضل ہے صحابی رسول۔ کوئی کی متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، کوئی بہت بڑا زاہد ہو جائے، کوئی ولی ہو جائے، کوئی قطب ہو جائے، ابدال ہو جائے، غوث ہو جائے، قلندر ہو جائے، جتنے مقامات ولایت حاصل کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بندے کا موازنہ، وہ مقابلہ، وہ برابری نہیں کر سکتا جس نے ایک لمحہ اپنی حیات کا صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارا ہے۔ دلیل قرآن سے کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو صحابی رسول ہے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ سے تو ہر بندہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہے، یہ بڑا انعام ہے۔ اب یہ صحابی ہو گئے دونوں۔ اب یہ دو دوست ہیں، دیکھیے آپ کیا طے کر رہے ہیں۔ دو کہہ رہے ہیں کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے عمل صالح اختیار کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اور اب یہ دونوں کا کمپٹیشن ہے تقوی کے لیے، عمل صالح کے لیے۔ اب دونوں اپنے طور پر بڑی جد و جہد، محنت، مشقت، زہد کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد ان دو ساتھیوں میں سے، دو احباب میں سے ایک کسی غزوے میں شریک ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اب دو میں سے ایک شہید ہو گئے، ایک باقی ہیں، ابھی بقید حیات ہیں۔ 1 سال گزر جاتا ہے، ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں۔ پہلے دونوں ساتھ آئے، دونوں نے طے کیا ہم تقوی اختیار کریں گے، عمل صالح اختیار کریں گے، اور دونوں اس کمپٹیشن میں اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اور سب سے بڑا اعزاز کیا ہے ان کا؟ یہ صحابی رسول ہیں۔ اب ہوا کیا؟ پہلا ساتھی شہید ہو گیا۔ شہید کا مقام و درجہ آپ کے اپنے افکار و اذہان میں محفوظ رکھیں، شہید ہو گیا۔ دوسرا کیا ہوا؟ 1 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد وہ فوت پا گیا، وصال ہو گیا، شہید نہیں ہوا، نیچرل ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت طلحہ اس کے انتقال کے بعد خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے آپ کے خواب بڑے عجیب خواب ہوتے ہیں، وہ اصحاب رسول کے خواب ہوتے تھے، اور وہ خوابوں کا کیا کہنا، جس خوابوں کی تصدیق اور اس پر مہر آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دے۔ حضرت طلحہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ساتھی جنت کے باہر کھڑے ہیں۔ کون کون؟ جو شہید ہو گئے 1 سال پہلے، 1 سال کے بعد جن کا انتقال ہوا، وہ دونوں۔ جنت سے داروغہ باہر آیا، فرشتہ کہہ لیں آپ، یا داروغہ کہہ لیں، یا وہاں کا کنٹرولر کہہ لیں، خادم کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، بہرحال وہ جنت سے باہر آیا۔ آنے کے بعد جو طبعی موت، جو نیچرل ڈیتھ سے جس کا انتقال ہوا تھا، جو صحابی بعد میں جن کا انتقال ہوا ہے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ آؤ آپ اندر چلو، تو وہ ان کو جنت میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہی داروغہ جنت باہر آتے ہیں، اور جو دوسرا ہے، جبکہ وہ پہلے وفات پا چکا ہے شہادت کے ذریعے، وہ ان کو بھی اندر لے کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر آتے ہیں اور طلحہ پر نظر پڑتی ہے داروغ جنت کی، تو طلحہ سے کہتے ہیں ابھی تمہارا وقت نہیں آیا ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ خواب ختم، حضرت طلحہ خواب دیکھے۔ اب حضرت طلحہ
یہ خواب اپنے ساتھیوں کو، اپنے احباب کو، اپنے دوستوں سے کہنے لگے میں خواب دیکھا، خواب میں دونوں کو دیکھا، یہ تمام بات. اب اس میں ایک ڈاؤٹ کریٹ ہونے لگا. دیکھیے صحابہ کی جماعت کا کیا افکار ہے، ان کی کیا فکر ہوتی ہے، آپ اس پر غور کریں. اب ان کے درمیان ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوا. کیا کریٹ ہوا؟ دونوں عبادت میں برابر تھے، تقوی میں برابر تھے، اور وہ پہلے والا تو بیچارہ جام شہادت نوش کرا، اپنی جان لٹا دیا. یہ دوسرا تو شہید بھی نہیں ہوا. لیکن کیا مسئلہ ہے کہ جو شہید نہیں ہوا، بعد میں انتقال کیا، وہ پہلے جنت میں گیا، اور جو پہلے شہید ہوا وہ بعد میں کیوں جنت میں گیا؟ اب ایک مسئلہ بن گیا. لوگوں میں یہ خواب حضرت طلحہ کا چرچا کرتے کرتے دور دور تک پھیل گیا کہ حضرت طلحہ نے خواب دیکھا، خواب کا یہ تمام واقعہ. لیکن سب کو یہ سوال ہے. سوال کیا ہے؟ یہ بعد میں جو انتقال کیا وہ جنت میں پہلے گیا، اور جو پہلے گیا، جو شہید ہوا، وہ بعد میں گیا. آخر یہ دونوں ساتھ کیوں نہیں گئے؟ دیکھیے اب سوال کیا ابھر رہے ہیں، شکوک و شبہات کیا پیدا ہو رہے ہیں، عوام میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. اور عوام کوئی عام عوام نہیں ہے، اصحاب رسول کی جماعت کی عوام ہے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں تو یاد ہے دونوں ساتھ آئے تھے، دونوں نے ساتھ اسلام قبول کیا، ہم نے دونوں کو ساتھ عبادتیں کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے دونوں کو ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے دیکھا. یہ ساتھ تھے، لیکن پہلا ایک غزوے میں شہید ہو گیا اور اس کا درجہ بلند ہو گیا، اور پھر اس کا ساتھی 1 سال کے بعد گزرا. لیکن جب سب ساتھ تھا تو جنت میں ساتھ جانا تھا. سوال کیا پیدا ہو رہا ہے؟ جنت میں ساتھ جانا تھا. ساتھ آئے تھے حضور کے پاس، ساتھ ایمان لائے، ساتھ عبادت کرے، یہ پھر آگے پیچھے کیوں، فرسٹ اور لاسٹ کیوں؟ اب یہ بات بہت بحث گرم ہو گئی، لوگوں میں ایک قسم کی بے چینی پیدا ہو گئی. ادھر یہ خواب آقا کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعتوں سے ٹکرایا. آپ نے کہا طلحہ کو بلاؤ. حضرت طلحہ کو کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلب کیا ہے. حضرت طلحہ دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے. یہ حدیث صحاح ستہ کی معتبر کتب سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی ہے. آئے حضرت طلحہ، حضور نے کہا طلحہ تمہارے خواب کے بڑے چرچے ہیں، بڑا شہرہ ہے، بڑی دھوم ہے تمہارے خواب کی، ذرا ہمیں بھی تو سناؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا. اب یہاں سے آپ اس خواب کو سنتے جائیں. اب یہ خواب کو سننے کی خواہش کوئی عام نہیں کر رہا ہے. خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، باعث تکوین کون و مکان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. حضرت طلحہ لرزتے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خواب ہے؟ بولے نہیں طلحہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں، خواب کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا. اب دیکھیے انہوں نے اپنا خواب بیان کر دیا. اب حضور نے مسکرایا. دیکھیے آپ ایک روایت کو اگر آپ سنجیدگی سے پڑھیں گے تو مقام محمدی بھی سمجھ میں آئے گا، اختیار محمدی بھی سمجھ میں آئے گا، علم مصطفیٰ بھی سمجھ میں آئے گا، اور محمد الرسول اللہ سے جو ہماری عقیدت ہے اس کے ہمارے نور میں اضافہ بھی ہوتا جائے گا. یہ ہم ان سے ایمان بھیک مانگتے ہیں، معاف فرمانا، جو کہتے ہیں کہ رسول کو کل کی خبر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. ہمارے نوجوان ان کے پاس بھیک مانگتے ہیں ایمان دو. افسوس کی بات. دیکھیے یہ حدیث میں ہے. بات کہاں کی تھی؟ خواب کی تھی. کس کی تھی؟ حضرت طلحہ کی. اب حضور کہہ رہے ہیں خواب کس نے دیکھا؟ حضرت طلحہ نے. اب حضور سن کر پہلے کیا کیے؟ خواب پر مہر لگا دی. طلحہ تم نے سچا خواب دیکھا.
یہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کے خواب کی تصدیق کر رہا ہے، گویا یہ ہمارے ایمان کا جزو حصہ بن گیا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا طلحہ تم نے خواب سچا دیکھا۔ اب صحابہ سب تھے، اب دیکھیے آپ، ایک کیفیت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل و مجلس کی، ایک سرٹیفکیٹ مل گیا، ایک سند مل گئی، طلحہ نے خواب سچا دیکھا ہے۔ تو کہنے لگے صحابہ یا رسول اللہ لیکن یہ ہم میں ایک بحث ہے، دونوں ساتھ کیوں نہیں گئے جنت میں؟ وہ پہلے گیا یا بعد میں گیا، یہ ہماری سمجھ کے باہر ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے صحابہ کا ایمان دیکھیے، ایمان ہم اپنا بنائیں تو اصحاب رسول جیسا ایمان بنائیں، سعودی جیسا ایمان بنائیں گے تو آج جو سعودی میں ہو رہا ہے نا، کل وہی ہمارا حشر ہو جائے گا۔ ایمان کبھی بھی یاد رکھیں آپ حکومتوں سے یا تحریکوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، ایمان قرآن سے، صحبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رسول ہیں ان سے حاصل کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے اب ان کو کیا علم ہے اصحاب کو کہ رسول اللہ اس کا سبب جانتے ہیں، یہ پہلے اور پیچھے کا، آگے اور بعد کا۔ حضور مسکرا کر فرمانے لگے کہ تمہارا یہ سوال واجبی ہے، لیکن حضور اس حدیث میں فوری اس واقعے کے اس مسئلے کے اسباب نہیں بیان کرتے، سوال کرتے ہیں صحابہ سے۔ سوال کرتے ہوئے پہلا سوال کرتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا یہ دونوں ساتھ آئے تھے اور اسلام لائے تھے؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک وہ ساتھ آئے تھے۔ حضور نے پوچھا کیا وہ عبادتوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ عبادتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ حضور نے ایسے ہی ان کی تمام صفات و اوصاف کو ذکر کیا۔ اب دیکھیے صحابہ تصدیق کرتے جا رہے ہیں۔ حضور نے کہا کیا وہ پہلے شہید نہیں ہو گیا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ پہلے شہید ہو گیا۔ اب حضور اب فیصلہ فرما رہے ہیں، سبب بیان کر رہے ہیں کہ پہلے وہ کیوں گیا اور یہ بعد میں۔ پہلے والا جو پہلے جنت میں گیا اس کا وصال اس کی شہادت کے 1 سال بعد ہوا، اور وہ شہید 1 سال پہلے ہو گیا۔ تو حضور نے کہا سب برابر تھا، سب معاملہ اپنی جگہ، لیکن اس کی حیات کا 1 سال بڑھ گیا، اور اس نے اپنے اس 1 سال میں ماہ رمضان کو پا لیا، جس کی برکتوں کے حصول کی وجہ سے اللہ نے اس کو پہلے جنت میں داخل کیا ہے۔ تو اب ہم اپنا محاسبہ کریں کہ جتنے رمضان ہم کو مل رہے ہیں، معاف فرمانا یہ گمان نہ کر لیں کہ ہم صحابہ سے نعوذ باللہ من ذالک آگے بڑھ جائیں گے، ہماری حیات لمبی ہے، ہم پیدا ہوئے جب سے روزے رکھ رہے ہیں ایسا ہو جائے، نہیں نہیں، یہ ہمارا مقام الگ ہے۔ ہاں البتہ ہم کوشش کریں کہ ماہ رمضان کو ضائع نہ کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، اللہ کے رنگ کو چڑھائیں، اور یاد رکھیں جب اللہ کا رنگ چڑھے گا تو یہ دنیا ہیچ نظر آئے گی، اور یہ ماہ رمضان کی رحمتیں، فضیلتیں اور برکتوں کے ہم مستحق ہوں گے۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کو مباحث میں یا دیگر لغو کاموں میں ضائع نہ کریں، بلکہ خالصتاً اللہ کے بندے بن کر اللہ کی عبادت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔